الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم شرکائے سفر نور، اللہ رب العزت کے کرم اور آقا کریم علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم بحمد اللہ تعالی آج اس خوبصورت سفر کی تیسری نشست کے اندر شریک ہیں۔ دعا ہے کہ رب لم یزل ہماری اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں نور کے اس سفر سے زیادہ روشنیاں اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ آج ہمارا تیسرا دن ہے اور تیسرے پارے کے مضامین ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارا ایک بہت ہی خوبصورت ایک نشست ہوتی ہے جس کے اندر ہم علوم القرآن پڑھتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی پیارا چیپٹر ہے۔ کل اور پرسوں ہم نے لفظ قرآن کی لفظی اور اصطلاحی تعریف پڑھی، پھر کل ہم نے وحی کے بارے میں کچھ پڑھا۔ آج ہم بہت ہی شارٹ ٹائم کے اندر پڑھیں گے کہ وحی قرآن پاک کے اندر کن کن معنی کے اندر استعمال ہوئی ہے۔ قرآن پاک کے اندر لفظ وحی، جو لفظ وحی ہے، یہ قرآن پاک کے اندر کن کن معنی کے اندر استعمال ہوا ہے۔ تو یہ بیسیکلی قرآن پاک کے اندر جو لفظ وحی ہے وہ 6 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کتنے معنی میں؟ 6 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ پر لفظ وحی بمعنی اشارہ استعمال ہوا ہے، جیسے اشارہ کرنا، جو وحی کا لغوی معنی ہے، اسی معنی میں قرآن پاک کے اندر اشارہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، سورہ مریم آیہ مقدسہ نمبر 11۔ پھر اسی طرح وحی جو لفظ ہے یہ جبلت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی دل کے اندر کسی چیز کا ڈال دینا، کسی بات کا ڈال دینا، اس معنی میں یہ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 68 میں یہ جبلت کے معنی میں، پھر یہ وسوسہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 میں یہ وسوسہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ۔ تو یہاں پر جو لفظ یوحی ہے یہ وسوسہ ڈالنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد جو لفظ وحی ہے یہ قرآن پاک کے اندر پیغام الہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جو اللہ رب العزت کا پیغام ہوتا ہے، فرشتوں کے لیے پیغام، اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 12 میں یہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، جب آپ کے رب نے فرشتوں کو پیغام بھیجا۔ تو یہاں پر جو لفظ یوحی ہے یعنی وہی لفظ جو ہے یہ پیغام کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پھر جو فطری ایک الہام ہوتا ہے اس معنی میں یہ لفظ وحی استعمال ہوا ہے، سورۃ القصص آیت نمبر 7 کے اندر۔ پھر اسی طرح امر کے معنی میں یہ لفظ وحی استعمال ہوا ہے 6 نمبر پر، سورۃ الزلزلہ آیت نمبر 4 اور 5 کے اندر۔ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا۔ تو یہاں پر جو لفظ اوحا ہے یہ امر کے معنی میں، اللہ رب العزت کے امر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو آج کے علوم القرآن کے سیشن کے اندر ہم نے لفظ وحی جو قرآن پاک کے اندر مختلف معنی کے اندر استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں ہم نے جانا کہ لفظ وحی قرآن پاک کے اندر کن کن معنی میں استعمال ہوا، کس کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو ہم نے پڑھا 6 معنی میں لفظ وحی قرآن پاک کے اندر استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اشارہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، پھر جبلت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، وسوسہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، پیغام الہی کے بارے میں معنی میں استعمال ہوا ہے، پھر فطری الہام کے بارے میں استعمال ہوا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے امر کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ یہ وحی ان 6 معنی میں قرآن پاک کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہم دیکھتے ہیں ہمارا دوسرا سیشن شروع ہوتا ہے مضامین قرآن کا، تو آج کا ہمارا تیسرا پارہ ہے۔ تو ہم پہلے اجمالی طور پر دیکھتے ہیں کہ تیسرے پارے کے اندر کون کون سے مضامین ڈسکس کیے گئے ہیں، کس کس مضمون پر بات کی گئی ہے تیسرے پارے کے اندر۔ تو اجمالی طور پر ہم دیکھتے ہیں یہ پارہ شروع ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہاں سے
تو اس کے اندر جو مضامین ڈسکس کیے گئے ہیں وہ خصائص انبیاء علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام کے خصائص بیان کیے گئے ہیں۔ پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے، اس بارے میں اس پارے کے اندر بہت ہی پیارے انداز کے اندر بیان ہوا ہے پہلی آیہ مقدسہ کے اندر۔ ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بات کریں گے۔ پھر کتاب اللہ کی افضل ترین آیت، یعنی اسی پارہ کے اندر قرآن پاک کی جو سب سے افضل ترین آیت ہے وہ بھی اسی پارہ کے اندر ہے۔ پھر نمرود بن کنان سے مباحثہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا وہ اسی پارہ کے اندر ہے۔ پھر مردوں کو زندہ کرنے کا منظر اسی کے اندر ہے۔ 100 سال کے لیے موت حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کو، جو اللہ رب العزت نے 100 سال کے لیے موت دے دی تھی اور پھر دوبارہ زندہ کیا تھا۔ یہ بہت ہی پیارا ایک واقعہ، ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے موضوع کے اوپر آ کر۔ یہ بھی اسی پارہ کے اندر جو ہے وہ مردہ ہونے کے بعد پھر زندہ ہونے کا جو ایک پورا واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا، وہ بھی تیسرے پارہ کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کا اس کے اندر ذکر ہوا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اخلاص کی بنا پر، اور دکھاوا یعنی ظاہری طور پر خرچ کرنا اور چھپا کر خرچ کرنا، یہ دونوں کا ذکر ہوا ہے اسی پارہ کے اندر۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ردی چیز کا، یعنی جو کسی کام کی نہیں ہوتی وہ ہم اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دے دیتے ہیں یا اللہ کی راہ پر خرچ کر دیتے ہیں، جو کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو ایسی صدقے کے بارے میں بھی ذکر ہوا ہے کہ جو آپ کے کسی کام کا نہیں، وہ آپ اٹھا کر اللہ کی راہ پر دے رہے ہو۔ جو دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد میں سے سب سے نالائق ترین بچہ ہے، اس کو اللہ کی راہ پر بھیج دیا مدرسے میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ جو جب دیکھا میرے کپڑے کسی استعمال کے نہیں، وہ کہا چلیں جی یہ اللہ کی راہ میں دے دیے۔ جو چیز گھر میں بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے لیے ہے، وہ ہمارے لوگوں کا رویہ بن چکا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز کے بارے میں بھی ذکر ہوا ہے۔ پھر حرمت ربا یعنی سود کی حرمت کا ذکر اسی پارہ میں ہوا ہے۔ پھر سود خور جو ہو، جو سود کھاتا ہو، اس کی سزا متعین کی گئی ہے، اس پر وعید ہے۔ پھر اس کے بعد مالی معاملات کے بارے میں، جیسا کہ ادھار ہے، ادھار کی پھر میعاد متعین کی جاتی ہے۔ تجارت کے بارے میں قرآن پاک کی سب سے بڑی آیہ مقدسہ، سب سے بڑی آیہ مقدسہ یہ مالی معاملات کے بارے میں قرآن پاک کے اندر نازل ہوئی ہے۔ پھر اسی تیسرے پارہ کے اندر پھر نجران کے جو عیسائی تھے ان کا وفد آیا تھا آقا کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں، ان کے بارے میں ذکر ہے اسی کے اندر۔ پھر جو عیسائیوں نے اللہ رب العزت کا بیٹا بنا لیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اس کے بارے میں بھی اسی پارہ کے اندر ذکر ہے۔ پھر آیات محکمات اور آیات متشابہات ہیں۔ آیات محکمات وہ آیات ہوتی ہیں جن کا معنی اور مفہوم ہمیں صاف واضح نظر آ رہا ہوتا ہے، جن کا معنی اور مفہوم صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور متشابہات قرآن پاک کی کچھ ایسی آیات ہیں جن کا معنی بظاہر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، ان کا بمقابلہ محکمات تھوڑا سا مفہوم مشکل ہوتا ہے، زیادہ غور و فکر کرنے سے اور زیادہ چیزوں کو جوڑنے سے ان کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ کچھ متشابہات ہوتی ہیں آیات۔ پھر اسی طرح کچھ قصے ہیں، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہے، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی اولاد کی آرزو، وہ بھی اسی کے اندر ہے۔ ہم انشاءاللہ تفصیل کے بعد اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا عجیب ترین واقعہ کہ بغیر باپ کے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فرمائی، وہ بھی اسی کے اندر واقعہ ہے۔ پھر اسی طرح یہودیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کا جو منصوبہ انہوں نے بنایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا، اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اپنی بارگاہ میں، تو اس کا جو واقعہ ہے وہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ اسی تیسرے پارہ کے اندر ہے۔ پھر اسی طرح جو نجران کے عیسائیوں کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے مباہلہ کی دعوت دی تھی، آیت مباہلہ بھی اسی تیسرے پارہ کے اندر ہے۔ پھر انبیاء سے جو عہد لیا اللہ رب العزت نے، اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے۔ پھر اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام سید الانبیاء ہیں، تو اس بارے میں بھی ذکر ہے۔ پھر اہل کتاب کا انبیاء کو قتل کرنا اور ان کی ہٹ دھرمی اور دردناک جو ان کا انجام ہوا اہل کتاب کا، یہ اس بارے میں ذکر ہے۔ پھر اللہ کے حبیب کی اطاعت اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو اور اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب آپ فرما دیجئے اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو اور اللہ سے محبت کا تمہیں دعویٰ ہے، تو پھر کیا کرو؟ اللہ کی اطاعت تو کرنی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا
فَاتَّبِعُونِی، حضور کے منہ سے نکلوایا کہ آپ کہو کہ میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو. یعنی اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو اور حضور کی پیروی کرو، اسی کے اندر اللہ کی محبت ہے. اور جب تم اللہ کے حبیب کی اتباع کرنا شروع کر دو گے تو فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، تمہیں دعویٰ تھا اللہ سے محبت کا، اب جب حضور کی اطاعت میں آگے ہو تو اب اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یہ چند مضامین ہیں جو تیسرے پارہ میں ڈسکس کیے گئے ہیں. اب ہم ان میں سے چند ایک مضامین کے اوپر تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ان مضامین کا کس طرح ذکر ہوا ہے. تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں تیسرے پارہ کی پہلی آیہ مقدسہ. بہت ہی پیاری آیہ مقدسہ ہے، یہ توجہ کے ساتھ سنیے گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ سب رسول جو ہم نے مبعوث فرمائے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. رسول سب اور ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اب جو آپ ناظرین کرام ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے اس دنیا کے اندر انسانیت کی بھلائی کے لیے اور ان کو سیدھا رستہ اور ہدایت دکھانے کے لیے. 1,24,000 پیغمبر بھیجے. پھر وہ جو 1,24,000 پیغمبر ہیں اور نبی ہیں وہ درجہ نبوت میں سبھی ایک دوسرے کے برابر ہیں. درجہ نبوت میں کیا ہیں؟ برابر ہیں. 1,24,000 درجہ نبوت میں سبھی کیا ہیں؟ برابر ہیں. پھر اللہ رب العزت نے ان نبیوں میں سے چند کو چنا جن کو شریعت اور کتاب عطا فرمائی، نئی شریعت عطا فرمائی. تو جن کو نئی شریعت عطا فرما کے بھیجا وہ نبی بھی تھے، لیکن ان سے پھر گریڈ بڑھ گیا، وہ رسول ہو گئے. پہلے اونلی نبی تھے تو سب کے برابر تھے، نئی شریعت ملی اور نئی کتاب ملی تو وہ کیا ہو گئے؟ رسول ہو گئے. اب نبیوں میں سے چنیدہ پھر رسول، ان کو اوپر کا درجہ رسولوں کو عطا فرمایا گیا. لیکن ان رسولوں میں سے بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ان رسولوں میں بھی ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کیسے فضیلت دی ہے؟ سنیے. مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے ایک وہ ہے جس کے ساتھ ہم نے کلام کیا، جس کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، وہ کلیم اللہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اللہ رب العزت نے فرمایا منہم من کلم اللہ، رسولوں میں سے ایک وہ ہے جس کے ساتھ ہم نے کلام کیا. اور اس کو اللہ رب العزت نے بہت بڑے درجے کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ ایک انسان کو، ایک بشر کو، ایک نبی کو ہم نے یہ مقام عطا فرمایا کہ اس کو اپنے خالق کے ساتھ اور اپنے مالک کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق بخشی. یہ اتنا بڑا درجہ دیا کہ ایک نبی کو، ایک مخلوق کو اپنے خالق کے ساتھ کلام کرنے کا درجہ، یہ اتنا بڑا درجہ. اللہ رب العزت نے فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں سے ایک ہے جس کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا. اور پھر کیا یہ سب سے بڑا درجہ ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی درجہ ہے؟ فرمایا ہاں اس سے بڑا بھی درجہ ہے. وہ کیا ہے؟ ورفع بعضهم درجات. اور یہ تو فضیلت ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ ان کو اللہ کے ساتھ کلام کرنے کا شرف بخشا. ورفع بعضهم درجات، اور کسی کو درجات میں فوقیت دی. اور یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا نا درجہ کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کلام کیا. یہ درجہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ورفع بعضهم درجات، یہ تو ایک درجہ ہے اللہ کے سے کلام کرنے کا. اس سے بڑا بھی ایک سٹینڈرڈ ہے، اس سے بڑے بھی درجات ہیں جو ہم نے اپنے ایک اور خاص بندے کو عنایت فرمائے، اور اس سے مراد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے. اب ناظرین کرام، یہاں پر اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تو فرمایا، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں لیا، نام نہیں لیا. فرمایا ورفع بعضهم درجات. اور اس آیہ مقدسہ کو پھر آپ ریلیٹ کریں ورفعنا لک ذکرک،
اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اچھا، اس آیہ مقدسہ کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں، دونوں آیات میں اللہ رب العزت نے، جہاں پر میں 2 پوائنٹ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو اللہ رب العزت نے ذکر کیا اپنے حبیب کا، لیکن نام نہیں لیا۔ قربان جائیے، یہ بھی محبت کی ایک ادا ہے کہ ذکر تو کیا لیکن نام نہیں لیا۔ یہ احترام تمنا، یہ احتیاط جنوں، یہ احترام تمنا، یہ احتیاط جنوں کہ تیری بات کروں اور تیرا نام نہ لوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی بات تو کی لیکن نام نہیں لیا، تو یہ بھی محبت کی ایک ادا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہاں پر ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، ان میں سے ایک کے درجات مزید بلند فرمائے۔ اب کتنے درجات بلند کیے، اس کی کوئی لمٹ نہیں بیان کی، اس کی کوئی لمٹ ہے، محدود نہیں کیا اپنے حبیب کے درجات کو، بے حساب اللہ رب العزت نے درجات کو بلند فرما دیا۔ اب یہاں پر ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہوئے حضور نبی کریم علیہ السلام کا انتظار فرما رہے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئیں اور نماز ادا کی جائے۔ مسجد کے اندر بیٹھے حضور نبی کریم علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ انتظار کر رہے تھے۔ جب صحابہ بیٹھے انتظار کر رہے تھے تو اسی دورانی میں حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب صحابہ اسی انتظار کے اندر بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں آپس میں، اور وہ کیا بات کرتے ہیں، ان میں سے ایک صحابی بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خلیل اللہ کا منصب دیا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ دوست بنایا ہے، اپنا دوست بنایا۔ اور اس صحابی نے بڑا یہ بات کو چڑھا کر بیان کیا کہ اتنا بڑا مقام کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، خلیل اللہ کا لقب دیا ہے۔ دوسرا صحابی بولا، اس نے کہا ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منصب اور مقام ہوگا کہ ان کو اللہ رب العزت نے اپنا دوست بنایا اور خلیل اللہ کا لقب دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو کلیم اللہ بنایا ہے، ان کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا ہے اور ان کو کریم اللہ کا لقب عنایت فرمایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمال کو دیکھیں اور ان کے درجے کو دیکھیں۔ پھر تیسرا صحابی بولا اور اس نے فرمایا ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہوگا، مرتبہ ہوگا کہ وہ خلیل اللہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہوگا کہ وہ کلیم اللہ ہیں۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے ان کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ کہا ہے کہ اللہ کی روح اور اللہ کا کلمہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام دیا اللہ رب العزت نے۔ جب تیسرے صحابی نے یہ بات کی تو چوتھے صحابی نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خلیل اللہ کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ کہا، ٹھیک ہے ان کے درجات ہوں گے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں کہ ان کو اللہ رب العزت نے سب سے چن لیا اور ان کو لقب دیا صفی اللہ کا، کہ سب سے چنا ہوا، جس کو سب میں سے اللہ کا چنیدہ، اللہ رب العزت نے پوری انسانیت میں سے چنا تبھی سب کا باپ بنایا نا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے صفی اللہ کا لقب دیا، اتنا بڑا ٹائٹل دیا، سب میں سے چنا ہوا۔ تو جب یہ صحابی بیٹھے یہ بات کر رہے تھے تو ادھر آقا کریم علیہ السلام تشریف لا چکے تھے اور آپ نے یہ ساری باتیں سن لی۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے یہ ساری باتیں سماعت فرمائیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام ان اصحابہ کرام کے پاس آ کر آپ تشریف لے آئے ان کے پاس، اور آ کر آپ نے فرمایا کہ آپ باتیں کر رہے ہو اور میں نے آپ کی ساری باتیں سن لی ہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، ٹھیک ہے وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو لقب دیا ہے اور ان کا مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے خلیل ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ کلیم اللہ ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں، ان کا یہ مقام ہے، اللہ رب العزت نے ان کو مقام عطا فرمایا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، وہ چنیدہ ہیں، یہ ان کا بھی مقام ہے بجا۔ لیکن یہاں پر جو جملے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے، کتنا پیارا یہ جملہ ہے، توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ان کے مقام اور مرتبے ہوں گے، ان کو بڑے بڑے مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، لیکن انا حبیب اللہ بلا فخری،
لیکن میں اللہ کا حبیب ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ میں اللہ کا حبیب ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ اور فرمایا میں قیامت کے دن جھنڈا اٹھانے والا ہوں گا، یعنی لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ فرمایا قیامت کے دن میں شفاعت کرنے والا ہوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ پھر فرمایا سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ پھر فرمایا سب سے پہلے میں جنت کا کنڈا کھڑکاؤں گا اور جنت سب سے پہلے میرے لیے کھولی جائے گی اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ان انبیاء کے مقام اور مراتب ہوں گے کہ ایک خلیل اللہ ہے، ایک کلیم اللہ ہے، ایک روح اللہ ہے، ایک صفی اللہ ہے، یہ ان کے مقام اور مرتبے ہوں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے بھی نوازا ہے، مجھے اللہ رب العزت نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ ایسے تو نہیں ہے نا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مؤتی ہے، اللہ رب العزت عطا فرمانے والا ہے، وَأَنَا قَاسِمٌ، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ عطا فرماتا ہے انعامات اور حضور نبی کریم علیہ السلام اس کی خیرات آگے بانٹتے ہیں۔ تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ پھر جب دو ذات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو پھر ان میں میرا تیرا کی بات نہیں ہوتی۔ پھر جو اگر محب مالک ہو تو پھر وہ محبوب اسی چیز کا مالک ہی ہوتا ہے، محب کی ہر چیز کا محبوب مالک ہی ہوتا ہے۔ تو سامعین سے یہ احتشام، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا درجہ اور آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرمایا کرتے ہیں کہ سابقہ جتنے انبیاء ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں ان کو جو جو کمالات دیے گئے، ہر نبی کو ایک ایک کمال دیا گیا، ہر نبی کو مختلف کمالات دیے گئے، کسی کو کوئی کمال دیا، کسی کو کوئی مقام اور مرتبہ دیا، کسی کو کوئی فضیلت دی۔ تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں جتنے انبیاء کو اللہ رب العزت نے کمالات تقسیم کر کے دیے تھے، جب میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے تمام کمالات، تمام معجزات اور تمام بزرگیوں کو اور عظمتوں کو اور رفعتوں کو اکٹھا کر کے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام، اور نہ صرف یہ کہ ان تمام کمالات کو اکٹھا کر کے، بلکہ ان تمام کمالات کے اندر مزید کمالات عطا فرمائے اور اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ بلکہ آپ یوں کہیں کہ سابقہ انبیاء کو جو معجزات اور کمالات اور مقامات اللہ رب العزت نے نہیں عطا فرمائے تھے، اللہ نے وہ تمام معجزات اور کمالات بھی اپنے حبیب کو عطا فرما دیے۔ تو یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، کہ جو تمام معجزات، کمالات اور حسن اور خوبیاں وہ سابقہ انبیاء کو ایک ایک کر کے تقسیم کر کے دی گئی تھیں، اے میرے حبیب اللہ رب العزت نے وہ تمام خوبیاں اکٹھیاں کر کے آپ کو عطا فرما کے آپ کو جامع الکمالات بنا دیا۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی عظمت، آپ کی رفعت اور آپ کی شان ہے۔ پھر دیکھیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مریم کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا کی اور ہم نے پاکیزہ روح کے ذریعے اس کی مدد فرمائی۔ تو یہ مختلف انبیاء کے پھر اللہ رب العزت نے مقامات اور ان کے درجے اور کمالات بیان فرمائے ہیں، لیکن سب سے بلند اور سب سے عظیم مرتبہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ تو یہاں پر یہ آقا کریم علیہ السلام، یہ پورا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، پورا قرآن ہی کیا ہے؟ حضور کی۔ یہ ہم نے سفر نور شروع کیا ہے، جو ہم نے الحمد سے شروع کیا، آج الحمدللہ ہمارا تیسرا پارہ ہے۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے ایک ایک آیت کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے حضور نبی کریم علیہ السلام کا کمال اور آقا کریم علیہ السلام کو عطا ہونے والی عظمت کا بیان ہے۔ ہر آیت حضور کی نعت ہے۔ تو یہاں پر بطور خاص آقا کریم علیہ السلام کا ذکر تھا، تو میں نے یہاں پر
تھوڑی دیر کے لیے رکنا بہتر سمجھا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، تو یہاں آگے آیت الکرسی ہے، یہ بہت ہی عظیم آیت ہے، تیسرے پارے کے پہلے پیج پر ہی یہ آیا مقدسہ ہے، آیت نمبر سورۃ البقرہ کی 255 ہے۔ تو اس آیت کے بہت زیادہ کمالات ہیں۔ رات کو جو پڑھ کر سوئے تو فرشتے اس کا حصار بنا لیتے ہیں۔ بولیے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یعنی اس کے گرد پہرا دیتے ہیں۔ شیطان جب فرشتے حصار بنا لیتے ہیں تو شیطان اس آدمی کے قریب نہیں بھٹکتا ہے۔ تو سامعین ذی شام، اس آیہ مقدسہ کے 50 کلمات ہیں اور اس کے اندر 10 جملے ہیں، اور اس آیہ مقدسہ کا کمال یہ ہے کہ اس ایک آیت میں اللہ رب العزت کا نام نامی 17 بار براہ راست یا ضمائر استعمال کرتے ہوئے لیا گیا ہے۔ کتنی بار؟ 17۔ اس ایک آیہ مقدسہ میں اللہ رب العزت کا 17 بار ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں تو آگے ایک بہت ہی خوبصورت آیہ مقدسہ، اس آیت الکرسی کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، ہر فرض نماز کے بعد اس کو لازماً پڑھیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہو تو جنت اور اس کے درمیان صرف فاصلہ موت کا ہے، یعنی جو ہی وہ ادھر سے اس کو موت واقع ہوگی اور اس دنیا سے رخصت ہوگا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو فرض نمازوں کے بعد کم از کم اس کا معمول بنائیں، پھر رات کو سوتے وقت اس کو لازماً پڑھا کریں۔ فرشتے اس کے پڑھنے والے کے ارد گرد کیا بنا لیتے ہیں؟ حصار بنا لیتے ہیں، اور شیطان نزدیک نہیں آتا ہے۔ پھر ناظرین کرام، ہم ذرا آگے چلتے ہیں تو یہاں پر ذکر ہے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا وہ جو مکالمہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو مکالمہ ہے، جو ان کی آپس میں گفتگو، بڑی دلچسپ گفتگو ہے۔ میں صرف ترجمہ پڑھ کے آگے جاؤں گا، اس سے لطف لیے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں گئے تو آپ نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نا، وہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں، بادشاہ تھا، اس کو اللہ رب العزت نے زمین کے اندر بادشاہی عطا فرمائی تھی، تو وہ رب بن بیٹھا تھا۔ وہ کیا بن بیٹھا تھا؟ رب، کہتا تھا میں رب ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو ہدایت کی دعوت دینے گئے اور آپ نے فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ جو بولیے کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ اس نے ایسے کیا، جیل میں سے ایک مجرم جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اس کو نکالا اور اس کو آزاد کر دیا۔ اس نے کہا یہ دیکھیں، یہ ابھی مرنے والا تھا، میں نے اس کو زندہ کر دیا۔ اور پھر ایک آزاد آدمی کو بلایا جو اپنے کام کاج میں مشغول تھا اور وہ زندہ تھا، اس کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ تو اس نے کہا یہ دیکھ میں موت دیتا ہوں۔ تو اس نے آگے یہ دعویٰ کر دیا کہ اگر تیرا رب زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے تو دیکھ میں بھی تو زندگی بھی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں۔ جب یہاں تک بات پہنچی تو قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق وأتی بہا من المغرب، پس میرا رب جو اللہ تعالیٰ ہے وہ تو سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تیرے اندر یہ جرت ہے تو پھر مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ میرا رب تو مشرق کی طرف سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب کی طرف غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو اس کے الٹ کر کے دکھا، سورج کو مغرب کی طرف سے نکال اور مشرق کی طرف غروب کر کے دکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی تو قربان جائیے بڑے پیارے جملے ہیں قرآن پاک کے یہاں پر، تو وہ آگے سے اس کی سچویشن کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس کو چیلنج کیا نا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے اور اپنے ربوبیت کے دعوے میں سچا ہے تو اس کو الٹ کر کے دکھا دے، تو مغرب سے نکال سورج اور مشرق کے اندر غروب، تو جو رب ہے تو ایسا کر کے دکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ چیلنج دیا نا تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، بس سو وہ جو کافر تھا وہ دہشت زدہ ہو کر رہ گیا، کانپ گیا وہ،
واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو حق کی راہ نہیں دکھاتا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس کو چیلنج دیا کہ اگر تو بھی رب ہے تو یہ سورج کو الٹا چلا کے دکھا، تو پھر وہ لرز گیا اور کانپ گیا، کفر کانپ گیا۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کفر کانپ گیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی للکار سنی، تو پھر اس کو اور کوئی وسیلہ نہیں ملا، اس نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ دہکائی اور بہت بڑے پیمانے پر لکڑیاں اکٹھی کر کے ان کو آگ کو جلایا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینکا گیا، اور پھر حضرت براہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے حکم کے ذریعے محفوظ فرمایا اور آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو یہ ایک واقعہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں، تو اس کے بعد واقعہ آتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا، حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ بالکل اس کے بعد ہی جو آیا مقدسہ ہے 259 میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، اور یہ بھی بہت پیارا واقعہ قرآن پاک کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ پڑھیں، اس کا صرف ترجمہ ہی کرتے ہیں اور پھر آگے نکلتے ہیں۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس طرح اس شخص کو جو ایک بستی پر سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے قریب سے گزرے جو بالکل تباہ ہوئی پڑی تھی، اور جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اس کی تباہی کی حالت کو دیکھا اور دیکھا کہ وہ بالکل ہی فنا ہوئی پڑی ہے، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اظہار تعجب کرتے ہوئے عرض کیا، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ جب اس کی تباہی کو دیکھا نا، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، یہ جو موت میں پڑی ہے پوری بستی، اس کو اب تو کیسے زندہ کرے گا؟ تو پھر فاماتہ اللہ 100 عام، جب حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ تعجب کیا نا، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فاماتہ اللہ 100 عام، ہم نے اس کو، یعنی اللہ رب العزت نے اس کو 100 سال کے لیے سلا دیا، 100 سال کے لیے سلا دیا حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ ثم بعثہ، جب 100 سال گزرے پھر اس کو اٹھایا، پھر اس کو زندہ کیا۔ قال کم لبثت، اور پھر پوچھا بتا اب کتنی دیر تو سویا رہا ہے، اب کتنی دیر سویا رہا ہے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ، میں تو یا ایک دن سویا ہوں یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ سویا ہوں، حالانکہ سویا کتنی دیر تھا؟ 100 سال کے لیے سوئے تھے حضرت عزیر علیہ السلام۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے پوچھا بتا کتنی دیر سویا ہے، تو اس نے کہا کہ میں تو ایک دن کے لیے ایک دن سویا ہوں گا یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ سویا ہوں گا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے کھانے کے، ان کے پاس کھانا بھی تھا نا اور گدھا بھی تھا جس کے اوپر سوار تھے حضرت عزیر علیہ السلام، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے کھانے کی طرف دیکھ، اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ، وہ تو باسی نہیں ہوئی ہیں، وہ تو بالکل متغیر نہیں ہوئی ہیں، اسی حالت میں ہیں۔ یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کا کھانا بالکل اسی حالت میں تھا، 100 سال گزر گئے تھے۔ پھر ان کو نشانی بھی دکھانی تھی کہ دیکھ 100 سال گزرے ہیں، پھر کیا فرمایا وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اور پھر فرمایا کہ اب اپنے گدھے کی طرف دیکھ، جو نہ صرف مر چکا ہے بلکہ اس کی ہڈیاں بھی بکھر چکی ہیں، اس کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں ہیں۔ تو یہ نشانی تھی 100 سال کے گزرنے کی۔ تو یہاں پر ایک پوائنٹ آپ یہ بھی نوٹ فرما سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ایک اچھی چیز تھی، کھانے پینے کی اشیاء اچھی تھیں، ان کو اللہ رب العزت نے سلامتی عطا فرمائی، اور جو گدھا بھلے وہ سواری کے لیے تھا لیکن وہ ایک چونکہ نیگیٹو چیز ہے، ایک جانور ہے، تو اس کو اللہ رب العزت نے اس کو ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ایک نشانی ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے، اور یہ بھی بہت پیارا واقعہ ہے، ہمارے ایمان کو تر و تازہ کر دے گا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رب أرنی کیف تحیی الموتى، اے میرے اللہ تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم علیہ السلام کیا تو اس پر ایمان نہیں رکھتا؟
قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میں ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میں اپنے اطمینان قلب کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اے میرے مولا تو مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ مجھے دکھایا جائے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، قال فخذ اربعۃ من الطیر، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم پھر ایسے کر کہ 4 پرندوں کو پکڑ، 4 پرندوں کو پکڑ کر ان کو ذبح کر اور ان کی بوٹیاں جو ہے وہ الگ الگ پہاڑوں پر بکھیر دے، الگ الگ پہاڑوں پر بکھیر دے، ان کی بوٹیاں بکھیر دے، جب بکھیر لے ثم ادعہن، پھر ان کو بلا، پرندوں کو ذبح کر کے ان کی بوٹیاں الگ الگ پہاڑوں پر بکھیر کر ثم ادعہن، پھر ان کو بلا، یأتینک سعیا، تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی نشانی دکھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور پھر فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ یقیناً اللہ بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس واقعے کے ذریعے اور اس تجربے کے ذریعے بتایا گیا کہ اے میرے پیارے نبی میں اس طرح کر کے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، کہ 4 خود ہی فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے ان پرندوں کو ذبح کر ان کی بوٹیاں بکھیر، خود ہی بکھیری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر خود ہی آواز دی اور وہ دوڑتے ہوئے پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ پھر اس کے بعد یہ آیت مقدسہ ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ یہ خرچ نہیں کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا، کم ہو جائیں گے، 1 لاکھ ہے اس میں سے 5,000 خرچ کر دو گے تو وہ لاکھ سے کم ہو کر 95,000 ہو جائے گا۔ شیطان یہ تنگ دستی کے خوف دلاتا ہے، انسان کو کیا کرتا ہے؟ خوف دلاتا ہے تنگ دستی کا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضل، شیطان تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے، اور اللہ اپنے محبوب بندوں کو کیا کرتا ہے؟ اللہ وعدہ دیتا ہے بخشش کا اور اپنے فضل کا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم میری راہ میں خرچ کرو۔ کل ہم نے قرض حسنہ کے بارے میں بات کی تھی کہ اللہ فرماتا ہے مجھے قرض حسنہ دو، شیطان کہتا ہے نہ دو، کم ہو جائیں گے، فقر آ جائے گا، غریبی آ جائے گی، اور اللہ فرماتا ہے تم خرچ کرو میں مزید بڑھا دوں گا، میں مزید اتنا عطا کروں گا کہ تم گن بھی نہ سکو گے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے جاؤ۔ اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے شیطان کی باتوں پر توجہ دینی ہے اور اس کے وسوسوں کو ماننا ہے کہ خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، یا اللہ کے وعدے پر کامل یقین اور بھروسہ رکھنا ہے کہ خرچ کرنے سے مزید اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ایک طرف ہے، اور ہمیں اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا ہے، مساکین کو، غرباء کو، اپنے ساتھ تعلق رکھنے والے کو، یتیماء کو، جتنے ہمارے ارد گرد غریب لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت مقدسہ ہے 269، اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء، یہ بہت پیاری آیت مقدسہ ہے کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ اب یہ تو ہم میں سے میں اور آپ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑی حکمت والے ہیں، ہم بڑی تدبیر والے ہیں، ہم بڑے سیانے ہیں، ہم بڑے سیانے ہیں، ہم بڑے اچھے ہیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے نا کہ جب خود رب کہے، جب خود رب حکمت دے دے، جب خود رب حکمت دے دے، یؤتی الحکمۃ من یشاء، اور اللہ حکمت دیتا ہے اس کو جسے وہ چاہتا ہے، اور جسے اللہ حکمت دیتا ہے وَمَن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، فرمایا جسے اللہ کی طرف سے دانائی عطا کی گئی اسے بہت بڑی بھلائی نصیب ہو گئی۔ اب یہاں پر حاضرین و سامعین ذی احتشام میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا کہ اپنے ارد گرد توجہ کریں کہ اللہ رب العزت نے کس کو حکمت سے نوازا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے کس کو حکمت اور دانائی کے ساتھ نوازا ہوا ہے، کون ہے جو حکمت کے ساتھ دین کی طرف بلا رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دین کی طرف اور اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ، اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ۔
فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی رستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ تو ناظرین کرام، میں جیسا کہ آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اپنے ارد گرد جھانکیں، کون ہے جو حکمت کے ساتھ۔ اب حکمت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے رستے اختیار کرنا، ایسی تدابیر اختیار کرنا کہ جن کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے اور اللہ رب العزت کی راہ کی طرف بلایا جائے۔ تو یہ آپ اپنے ارد گرد غور و فکر کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ رب العزت کے رستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلا رہا ہے۔ اور کون ہے جو دین کے اندر تنگ دستی پیدا کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، دین کے اندر کسی قسم کی کوئی تنگ دستی نہیں ہے، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، اور دین کے اندر کوئی کسی قسم کی ذہنی گھٹن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو آسان بنایا ہے۔ اسلام تو ہے ہی بڑا آسان۔ یہ جو ہم نے دینی لوگوں نے جو ایسے رویے اختیار کیے ہیں جن کے ذریعے سے انتشار اور نفرت پیدا ہوئی ہے، لوگ دین سے بیزار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے ان عادات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو یہ منصب عطا فرمایا ہے کہ تم دین کی خدمت کر رہے ہو، تو پھر دین کی اس طرح سے خدمت کرو جس طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ادعوا الی سبیل ربکم بالحکمہ، کہ حکمت کے ساتھ بلاؤ، لوگوں کو منتشر نہ کرو، لوگوں کے درمیان تفرقہ نہ ڈالو، لوگوں کے درمیان تفرقہ نہ ڈالو۔ اسلام تو دین ہی یسر کا ہے، آسانی کا دین ہے۔ اسلام تو فرماتا ہے یسروا ولا تنفروا، کہ دین میں آسانیاں پیدا کرو، نفرتیں نہ بانٹو۔ تو ناظرین کرام، یہ ہمیں اپنے حالات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم بجائے انتہا پسندی کے اور بجائے نفرت کے اور دین کے نام پر نکل کر ہم لوگوں کو نقصان پہنچانے کے، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو محبتیں بانٹیں اور لوگوں کو اپنے قریب کریں اور لوگوں کو دین کے قریب کریں۔ کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں، جو دین کا کام تو کرتا ہے لیکن اس حکمت کے ساتھ کرتا ہے کہ اپنے اور پرائے سب اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں بجائے اس کے کہ اس سے دوسرے لوگوں کو اتنا نقصان پہنچے کہ وہ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیں۔ اب دیکھیں، یہ امن، ہم نے یہ جب قرآن پاک کا یہ سفر شروع کیا تھا تو ہم نے پہلے لفظ پر بات کی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا ابتدا الحمد سے شروع کی ہے۔ کون سے لفظ سے کی ہے؟ الحمد۔ اور الحمد کا معنی ہے محبت، ایک دوسرے کے ادب اور احترام۔ الحمد کا کیا معنی ہے؟ محبت، ادب، احترام، ایک دوسرے کی تعریفیں کرنے۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دفعہ طواف کعبہ فرما رہے تھے۔ کیا فرما رہے تھے؟ طواف کعبہ فرما رہے تھے۔ دوران طواف یعنی طواف کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے کعبے کی طرف دیکھا اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے کعبہ، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، تیری بہت زیادہ عزت اور آبرو ہوگی، لیکن میرے ایک مرد مومن، میرے ایک امتی مومن کی جان تیری حرمت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یعنی تیری تعظیم اور تیری عفت اور تیری حرمت ہوگی اپنی جگہ پر، لیکن میرا ایک امتی، میرا ایک مومن امتی، اس کی حرمت اور اس کی جان کی حرمت تیرے سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ تو یہ آقا کریم، ہم ان امتیوں کی طرف سے، ان امتیوں کے لیے اگر اپنے ذہن کے اندر فطور رکھیں اور ان کے خلاف نفرتیں پھیلائیں، بھئی چھوڑیں اگر ہمارا نظریاتی اختلاف ہے ان کے ساتھ تو یہ فروعی باتیں ہیں۔ ہم پچھلے دنوں بھی بات کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ جو مین بنیادی چیزیں ہیں وہ ایک کر لیں، اللہ کو ایک مانیں، نبی کریم علیہ السلام کو آخری نبی مانیں، کتاب پر ایمان رکھیں، آخرت پر ایمان رکھیں، جنت اور دوزخ پر اعتقاد رکھتے ہوں، تو پھر جو باقی کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ وہ مالک یوم الدین ہے، اس دن اپنا حساب لے لے گا۔ ہم وہ جو مالک یوم الدین کی ذمہ داریاں ہیں وہ ہم اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ زاہد تنگ نظر نے مجھ کو کافر جانا،
زاہد تنگ نظر نے مجھ کو کافر جان، بھئی اس کی سلوار اوپر ہے تو یہ کافر، یہ دین اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا لباس ٹھیک نہیں ہے، یہ دین اسلام سے خارج ہو گیا، میں ایسے بیٹھتا ہوں، یہ ایسے بیٹھتا ہے، یہ اس سے ہم دین اخذ نہیں کر سکتے، اس کی داڑھی چھوٹی ہے، اس سے ہم دین نہیں لے سکتے، اس سے ہم کچھ سیکھ نہیں سکتے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کے اندر نفرتیں اور تفرقے بناتے جانا، یہ دین کا کام نہیں ہے۔ بولیے یہ دین کا کام نہیں ہے۔ اب تو اللہ رب العزت کے کرم سے لوگ پڑھے لکھے آ گئے ہیں اور لوگ جانتے ہیں۔ آپ اگر 10-20 سال پہلے چلے جائیں تو لوگ باقاعدہ اپنی مساجد کے سامنے لکھ کر لگا دیتے تھے کہ ہماری مسجد کے اندر دوسرے فرقے کا آدمی نہ آئے، لیکن اللہ رب العزت نے کرم کیا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوتا ہے، اب کافی لوگ سلجھ گئے ہیں، اب کافی لوگ سلجھ گئے ہیں۔ سیدنا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں دیکھیں کہ وہ یہاں پر تشریف لائے تو انہوں نے محبت کا یہ پیغام دیا، انہوں نے امن کا یہ درس دیا کہ لوگ جو اپنے مسلمان تھے وہ تو ان کے ساتھ جڑے ہی جڑے، جو کافر تھے وہ بھی جڑتے گئے اور ان سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ آپ دیکھیں، ہم اگر اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں، 2-3 پیڑھیاں اوپر چلے جائیں، اپنے باپ اور دادا کو دیکھیں تو وہ مسلمان نہیں تھے، یہاں کے جو ہندوستان کے لوگ تھے، تو ان کو کس نے مسلمان کیا؟ جو اولیاء اللہ تھے، انہوں نے اپنی محبت کے ذریعے سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ نے کتنی ایک تلواریں چلائی ہیں، اپنے محبت کے پیغام کے ذریعے لوگوں کو مسلمان کیا۔ اور آج دیکھیں ان کے دربار پر نہ صرف مسلمان آتے ہیں بلکہ ہندو اور سکھ بھی آتے ہیں، وہاں پر غیر بھی آتے ہیں وہاں پر حاضری دینے کے لیے۔ تو ناظرین کرام، لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، ہمارے ملک میں نفرتیں عام ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مساجد کے سامنے لکھ کر لگا دیا جاتا کہ فلاں فرقے کا آدمی اس مسجد میں داخل نہ ہو، فلاں فرقے کا آدمی اس مسجد میں نہ آئے، اور پھر اسی طرح جب کوئی آدمی بھولا چکا اس مسجد میں آ جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر جناب بعد میں مسجدوں کو دھلایا جاتا۔ تو یہ بہت پیارے اشعار، زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں، اپنے کہتے ہیں کہ تم کافر ہو اور کافر سمجھتے ہیں کہ تم مسلمان ہو۔ ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اور زاہد تنگ نظر سے کسی رند کو نہ دیکھ، زاہد تنگ نظر سے کسی رند کو نہ دیکھ، شاید کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ کسی گنہگار کو تنگ نظر سے نہ دیکھ، کسی ظاہر لبادے کے حوالے سے کم مذہبی ہونے والے آدمی کو تنگ نظری سے نہ دیکھ، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو تنگ نظری سے نہ دیکھ، اس کو اتنا نہ محدود کر دے کہ وہ بیچارہ مسجد سے متنفر ہی ہو جائے اور تجھ سے، بلکہ یہ سوچ کے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا حال پیش کر اور اپنے گریباں میں کچھ جانگ، شاید کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند، وہ بڑا کریم ہے، ممکن ہے کہ تیرے سے زیادہ وہ اس کو پسند ہو۔ پھر ناظرین کرام، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سود کی ممانعت آئی ہے اس سے آگے والی آیات کے اندر، سود کی ممانعت ہے اور سود کے بارے میں بڑی سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بہت عظیم آیات ہیں، بہت عظیم آیات ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 2 آیات کسی نبی کو نہیں دی گئیں، کسی نبی کو نہیں دی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں یہ 2 آیات پڑھ لی جائیں تو شیاطین 3 دن کے لیے اور 3 راتوں کے لیے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، شیطان 3 دن اور 3 راتوں کے لیے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر یہ سورہ بقرہ کے اختتام تک، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ 2 آیات نبی کریم علیہ السلام نے ان کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ یہ آخری آیت مقدسہ کا صرف ترجمہ پڑھتے ہوئے ہم آگے نکلتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت،
اس نے جو نیکی کمائی اس کے لیے اس کا اجر ہے، جو کوئی بوئے گا وہی کاٹے گا، ٹھیک ہے، جو نیکی کرے گا وہی اس کا پھل سمیٹ لے گا۔ پھر جب یہ بیان فرمایا، یہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی جان کے اوپر اس کی وسعت سے، یعنی اس کی طاقت سے بڑھ کر ہم بوجھ نہیں ڈالتے، اور یہ آیت مقدسہ اس لیے نازل ہوئی چونکہ پیچھے صدقات کا بیان ہے اور روزے کا بیان ہے کہ روزے لازم کیے گئے آپ لوگوں کے اوپر، تو یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر یہ بوجھ ڈال دیا گیا، بلکہ بوجھ نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ جانتا ہے میری مخلوق کتنا بوجھ برداشت کر سکتی ہے، تو آپ کی برداشت سے زیادہ اس مالک نے آپ کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ اس نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت کسی جان پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ پھر فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس نے جو نیکی کمائی اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور اس نے جو گناہ کمایا اس پر اس کا عذاب ہے۔ پھر فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہ اتنے سخت جملے بظاہر یہ ہمیں سخت محسوس ہو رہے ہیں نا، کہ جو کوئی نیکی کرے گا وہ نیکی پا لے گا، اور جو گناہ کرے گا وہ گناہ پا لے گا۔ جب یہ اپنا حکم سنانے کے بعد پھر اس کا کرم دیکھیں، اس کی رحمت دیکھیں، اپنا عدل دکھانے کے بعد پھر فوراً ہی اپنے کرم پر آ گیا، فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا۔ پھر یہ دعا سکھا دی اپنے بندوں کو کہ اے بندو، بھولنا تمہاری عادت میں شامل ہے، تم بھول جاتے ہو، بھٹک جاتے ہو، لیکن اگر بھول جاؤ تو پھر واپس لوٹ کر میری بارگاہ میں آ جانا اور آ کر عرض کرنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہماری گرفت نہ فرما، اے ہمارے رب ہماری گرفت نہ فرما۔ اگر اپنا بویا کاٹنا پڑا تو مر جائیں گے، بچیں گے نہیں، اے ہمارے رب ہماری گرفت نہ فرما۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے پروردگار اور ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ جیسا تو نے ہم سے پہلے والے لوگوں، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہمارے اوپر اتنا بوجھ بھی نہ ڈال کہ جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ واعف عنا، اور ہمیں بخش دے، واغفر لنا، واعف عنا اور ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، اے میرے مولا تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ تو یہ جو لفظ ہیں بہت پیارے ہیں، انت مولانا، اے میرے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ مولا اگر تیرے در کے پاس نہ آئیں، تیرے در پر نہ آئیں تو کہاں جائیں؟ اے میرے مولا تیرے علاوہ کوئی ہے مولا ہمارا؟ کوئی ہے ہماری سننے والا؟ انت مولانا، اے میرے مولا تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہمیں بخش بھی دے، ہمیں معاف بھی فرما اور ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرما۔ تو اس کے بعد ناظرین کرام سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے، سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ تو سورہ آل عمران کی 200 آیات ہیں، 3480 کلمات ہیں اور 14555 اس کے حروف ہیں۔ اس کو آل عمران اس لیے کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے دو اقوال ہیں کہ اس سورت کو، یہ جو سورت آل عمران ہے اس کو آل عمران کیوں کہا جاتا ہے، اس حوالے سے دو قول ہیں۔ ایک کے مطابق سیدنا موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام تھا عمران، تو اس نام کی وجہ سے اس کو آل عمران کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کے نام بھی عمران تھا، تو ان کے نام کی وجہ سے اس کو آل عمران کہا جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، تو ہم ذرا آگے نکلتے ہیں آج کے اگلے ٹاپک کی طرف۔ یہ بہت پیارا ایک مضمون ہے، اس کو ڈسکس کرنے کے بعد میرا خیال ہے یہ سیکنڈ لاسٹ مضمون ہے، اور پھر اس کے بعد ہم آخری مضمون کے بارے میں بات کریں گے اور پھر آج کے درس کو کمپلیٹ کریں گے۔ قال یا مریم انا لک، حضرت مریم علیہ السلام، آپ کے والدین کے پاس اولاد نہیں تھی، آپ کے والدین کے پاس اولاد نہیں تھی، اور حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد تھے ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے گھونسلے کے اندر بیٹھا ہوا۔ بہت پیارا واقعہ ہے یہ، توجہ کے ساتھ سنیے اور آپ کی اپنی
ایمان کی کھیتیوں کو لہلہائیے اور اپنے دلوں کو نور ایمان سے منور کیجیے۔ بہت پیارا واقعہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد نے جب دیکھا کہ ایک پرندہ ہے جو اپنے بچے کو کھانا کھلا رہا ہے، اپنے بچے کو منہ کے اندر کوئی دانہ ڈال رہا ہے، جب اس نے دیکھا ایک پرندے کو تو اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا۔ اس نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا، اگر تو بھی مجھے بیٹا دے اور میں اس کے ساتھ اس طرح لوٹ کروں یہ جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کے ساتھ کر رہا ہے، تو میں اپنے اس بیٹے کو تیری راہ پر وقف کر دوں گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد نے یہ منت مانی، اور آپ کی والدہ ان کا نام تھا حنا، انہوں نے یہ منت مانی۔ حضرت حنا، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، ان دونوں نے یہ منت مانی۔ جب منت مانی تو بجائے بیٹا ہونے کے ان کو اللہ رب العزت نے بیٹی دے دی، حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو انہوں نے دیکھا کہ بہت ہی پیاری بیٹی ہے اور بہت ہی نیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو حضرت زکریا علیہ السلام جو اس وقت کے نبی تھے ان کی زیر کفالت دے دیا، حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت دیا تو حضرت زکریا علیہ السلام ان کو جو اپنی رہائش گاہ تھی اس کے اندر بٹھاتے اور خود باہر جا کر، چھوٹی سی بچی تھی، اس کو اندر بٹھا کر باہر سے کنڈا لگا کر اور تالا لگا کر خود چلے جاتے اپنے کام کاج پر۔ جب واپس آتے تو کیا دیکھتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پھل پڑے ہوئے ہیں اور بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، یعنی ایسے پھل ہیں جن کا موسم بھی نہیں ہے، وہ پھل حضرت مریم علیہ السلام کے پاس۔ اب ان کو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ میں گیا ہوں، باہر سے تالا لگا کر لاک کر کے گیا ہوں دروازے کو، اور واپسی پر حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پھل پڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی وہ والے ہیں جن کا موسم ہی نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا، قال یا مریم انا لکی ھذا، کہ اے مریم یہ چیزیں تمہارے لیے کہاں سے آتی ہیں، یہ بے موسم پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، یہ اللہ نے بھیجی ہیں بے موسم پھل۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام، اور آپ نے آگے پھر فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ لفظ سنے حضرت مریم علیہ السلام کے، جو کہ ابھی تک چھوٹی سی بچی تھی، جب انہوں نے کہا کہ یہ بے موسم پھل اللہ کی طرف سے آئے ہیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس بھی اولاد نہیں تھی اور 100 سال کے قریب عمر ہو چکی تھی اور ان کی بیوی بانجھ تھی، اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو ان کے دل میں بھی خواہش آئی، انہوں نے کہا کہ اے میرے مولا، تو وہ ہے جو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، تو ہمیں بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکتا، بڑی عمر میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، میرے مولا مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اپنے رب سے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ان کو اولاد سے نوازا۔ ناظرین کرام، ہم چلتے ہیں آج کے آخری مضمون کی طرف، اور ہمارا ٹائم بھی میرا خیال ہے پورا ہو گیا ہے، لیکن بالکل تھوڑا سا ٹائم مجھے دیجیے گا۔ یہ ایک موضوع ڈسکس کرنے کے بعد، بہت پیارا موضوع ہے کہ یہاں پر آیت نمبر 81 ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، تیسرے پارے کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور اے محبوب وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا۔ کس چیز کا عہد لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس وہ سب پر عظمت والا رسول تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو پھر اس پر ایمان بھی لے آنا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ تو ناظرین کرام، اس آیہ مقدسہ کو ذرا غور کے ساتھ اگر ہم دیکھیں، ذرا توجہ کے ساتھ دیکھیں، تو یہ بیسیکلی ایک وہ محفل ہے، خدا خود میر مجلس بود، اندر لا مکان خسرو،
محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. یہ ایک ایسی محفل ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ وہ پتہ نہیں کب محفل تھی، جس محفل کے اندر خطیب میرا خدا تھا اور جس محفل کے اندر حاضرین انبیاء کی ارواح تھی. اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کر کے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے میلاد کا ذکر کیا ہے. اس آیہ مقدسہ سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ جب میرا نبی، وہ میرا پیارا حبیب تمہارے ساتھ آ جائے، میری کتاب عطا فرمانے کے بعد اور میری نبوت عطا فرمانے کے بعد، جب میرا نبی وہ میرا خاص محبوب بندہ تمہارے پاس آ جائے تو پھر اس پر ایمان بھی لے آنا اور اس کی مدد بھی کرنا. اور یہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کا جو لفظ ہے، یہ صرف ان انبیاء کی ارواح کے لیے نہیں بلکہ یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اس رسول پر ایمان بھی لے آئیں اور اس کی یعنی دین کی ہم مدد بھی کریں. ہم دین کے لیے، دین کے پیغام کے لیے جد و جہد بھی کریں، کوشش بھی کریں، اپنا ٹائم بھی نکالیں، اپنا وقت بھی نکالیں اس دین کے علم کو پھیلانے کے لیے اور اس دین کو بطور نظام نافذ کرنے کے لیے. ہم اس کے لیے جد و جہد بھی کریں اور کوشش بھی کریں. اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج 3 رمضان المبارک ہے، آج 3 رمضان المبارک ہے. سیدہ کائنات، یہ ہمارا سفر نور کا آج کا کام تو یہاں پر ختم ہوتا ہے، تیسرے پارے کے یہی مضامین تھے، لیکن سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا آج یوم وصال ہے. تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر لیے جائیں اور ہماری بھی حاضری ہو جائے. سیدہ پاک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو کہ شہزادی کونین ہیں، جو کہ لخت جگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، آپ کی آج یوم وصال ہے. تو اس حوالے سے میں چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ فا سے فہم بشر کا حاصل، یہ جو فاطمہ الزہرا لفظ ہے نا، اس کے سپیلنگ کی یہ ہیں، ایک ایک حرف کے اوپر ایک ایک شعر لکھا ہے. بہت پیارے اشعار ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. یہ فا سے فہم بشر کا حاصل، الف سے الحمد کی کرن ہے. ایک ایک حرف پر ایک ایک مصرع اور شعر لکھا ہوا ہے. یہ فا سے فہم بشر کا حاصل، الف سے الحمد کی کرن ہے. یہ طا سے طٰہٰ کے گھر کی رونق، یہ میم سے منزل مہن ہے. یہ ہا سے ہر دوسرا کے دین کی پر نور انجمن ہے. یہ زا سے زینت زمیں کی، ہا سے ہدایتوں کا ہرا چمن ہے. یہ را سے رہبر رہے وفا کی، الف سے اول نسب ہے اس کا، اسی لیے نام فاطمہ ہے، جناب زہرا لقب ہے اس کا. اسی لیے نام فاطمہ ہے، جناب زہرا لقب ہے اس کا. اور شعر توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. یہ مصحف آل مصطفیٰ میں مثال یاسین محترم ہے. جیسے یہ قرآن پاک کے اندر یاسین ایک محترم ہے نا، تو شاعر نے بہت ہی پیارے انداز میں تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ مصحف آل مصطفیٰ میں مثال یاسین محترم ہے. نہ پوچھ اس کی بلندیوں کو، آسماں بھی تہے قدم ہے. نہ پوچھ اس کی بلندیوں کو، آسماں بھی تہے قدم ہے. اسی کے جلبوں سے ہے یہ دنیا، اسی کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنے کو آسماں کی کمر میں خم ہے. حیا کی دیوی وفا کی آیت. یہ آگے بہت پیارے، یہ جو اشعار ابھی میں شروع کرنے والا ہوں یہ میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہیں. بہت پیارے اشعار ہیں اور بہت پیارے انداز میں لکھے گئے ہیں. حیا کی دیوی وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا. جہان موجود میں بنی ہے، جہان موجود میں بنی ہے، وجود حق کی دلیل زہرا. اور زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا. اور حضور زہرا بشر سے ہٹ کے پیمبروں کے سلام بھی ہیں. حضور زہرا بشر سے ہٹ کے، کہ ہم جو بشر عام لوگ ہیں ہم تو سلام عقیدت پیش کرتے ہی کرتے ہیں. شاعر نے کہا حضور زہرا بشر سے ہٹ کے پیمبروں کے سلام بھی ہیں، کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں. کہ اس کے سائے میں جو پلتے ہیں وہ حسین جیسے امام ہوتے ہیں. پھر عجیب منظر ہے، یہ ایک بہت ہی پیاری منظر کشی کی ہے شاعر نے بہت پیارے الفاظ کے ساتھ. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. عجیب منظر ہے صحن مسجد میں سب کو الجھن پڑی ہوئی ہے.
یہ مسجد نبوی کی بات ہو رہی ہے اور بڑے پیارے انداز میں منظر کشی کی گئی ہے۔ عجیب منظر ہے صحن مسجد میں سب کو الجھن پڑی ہوئی ہے، یہ وہ گھڑی ہے کہ سانس حلقوں میں زندگی کی اڑی ہوئی ہے۔ ہوا کیا ہے، کیوں ایسی سچویشن ہے؟ تمام اصحاب دم بخود ہیں، تمام اصحاب دم بخود ہیں، نظر زمین میں گڑی ہوئی ہے۔ اور یہ سارا سسٹم ہے کیوں؟ تمام اصحاب دم بخود ہیں، نظر زمین میں گڑی ہوئی ہے مسند نشین زہرا، ہوئی ہے مسند نشین زہرا، مگر نبوت کھڑی ہوئی ہے۔ عمل سے ثابت کیا پیمبر نے جو تھا پیغام کبریا کا، بشر تو کیا انبیاء پہ بھی احترام لازم ہے فاطمہ کا۔ تو یہ سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی بارگاہ اقدس میں ہم نے یہ اپنے عقیدت کا اظہار کیا، اور ہم کیا عقیدت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ ہم تو نچلے طبقے کے لوگ، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی اس اظہار عقیدت کو سمیٹنا چاہوں گا۔ میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات، میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات، کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں، یہ حضور ہی جانتے ہیں ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ یہ میرے پاس تو چند لمیٹڈ الفاظ تھے جن کے ساتھ میں نے اپنی عقیدت کا اظہار کر دیا۔ اصل ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی رفعت اور ان کی بلندیاں تو حضور ہی جانتے ہیں، وہی جانتے ہیں کہ ان کو کیا شان عطا فرمائی گئی، وہی جانتے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج کے سیشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں آل بیت اطہار حضور نبی کریم علیہ السلام کی آل کی محبت اور مودت عطا فرمائے۔ آقا کریم علیہ السلام کے طفیل سے اللہ رب العزت ہمیں حضور کے در کا غلام بنائے، حضور کی اہل بیت اطہار کے در کا غلام بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کے اصحاب کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس سفر نور کے اندر زیادہ سے زیادہ برکتیں عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے علوم اور قرآن پاک کے فیضان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور ہمارے دلوں کے اندر نور ایمان سے روشنیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سفر نور سے زیادہ اپنے آپ کو چمکانے، اپنے کردار کو چمکانے، اپنے اخلاق کو چمکانے اور اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج کے سیشن کو مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔